السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے، جیل میں قید اعظم خان اپنی روایتی سیٹ سے لڑیں گے انتخابات۔ سماجوادی پارٹی نے اعظم خان اور بیٹے عبداللہ اعظم کو دی ٹکٹ، اکھلیش بھی اس مرتبہ آزمائیں گے اپنی قسمت۔ پنجاب میں ریت کانکنی معاملے میں اب بھی جاری ہے ای ڈی کی ریڈ۔ سی ایم چنی کے بھتیجے اور ساتھی کے گھر چھاپہ مار کارروائی کے دوران 8 کروڑ کی نقدی برآمد۔ ممبئی کے نیول ڈاک یارڈ میں لنگر انداز بحریہ کے جہاز کے ایک حصے میں دھماکہ، بحریہ کے 3 اہلکار ہلاک، 10 زخمی، معاملے کی جانچ کے احکامات۔ چین نے پھر چلی ناپاک چال، پینگونگ جھیل پر پھر بنا رہا ہے پل، سیٹلائٹ تصاویر سے ہوا خلاصہ، کئی علاقوں میں بستیاں بنانے کا کام بھی تیز۔ ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل گزارش آپ سے ضرور کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور خبریں آپ کو کیسے لگتی ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ کرناٹک میں کووڈ-19 کے معاملے میں اضافے کے بعد ویکینڈ کرفیو نافذ کیا گیا تھا اور نائٹ کرفیو نافذ کیا گیا تھا، جس پر حزب اختلاف کانگریس اور دیگر دوسری جماعتوں اور دوسری تنظیموں نے اسے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے صرف لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ وہیں دباؤ کا سامنا کر رہے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے اشارہ دیا ہے کہ جلد ہی اس جو پابندیاں ہیں اس پہ نرمی کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے کہا کہ ہفتے کے آخر میں یعنی کہ 21 جنوری کو پابندیوں اور رات کے کرفیو کو ہٹانے کے تعلق سے فیصلہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں یہ بحث ہے کہ کووڈ کی تیسری لہر کے دوران بخار اور کھانسی ہو رہی ہے اور اسپتال میں داخلے کے بغیر ہی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ وہ کووڈ کے رہنما خطوط پر عمل کر کے اپنا روزمرہ کا کاروبار کر سکتے ہیں اور اسی بات کو لوگوں کے اسی جذبات کو انہوں نے کہا کہ ماہرین کی کمیٹی کو اس سے مطلع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہرین کی جمعے کو ہونے والی میٹنگ میں اس کی مکمل تصویر سامنے آئے گی اور ماہرین کی تجویز کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ زندگیاں بچانا ہمارا فرض ہے اور اس عنصر کو مد نظر رکھتے ہوئے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سماجوادی پارٹی نے رامپور ضلع کی 5 اسمبلی سیٹوں سے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے، جس میں سب سے بڑا اور اہم نام پارٹی کے قداور مسلم لیڈر اور موجودہ رکن پارلیمنٹ اعظم خان کا ہے۔ انہیں رامپور شہر کی ان کی روایتی سیٹ سے ٹکٹ دیا گیا ہے، جہاں سے وہ اب تک 9 مرتبہ فتح حاصل کر چکے ہیں۔ وہ یہ الیکشن ممکنہ طور پر جیل میں رہتے ہوئے ہی لڑیں گے۔ واضح ہے کہ اس وقت اعظم خان مختلف الزامات کے تحت جیل میں بند ہیں اور ممکنہ طور پر وہیں سے وہ انتخاب لڑیں گے۔ سماجوادی پارٹی نے اس کے ساتھ ہی اعظم خان کے فرزند عبداللہ اعظم کو بھی ٹکٹ دیا ہے۔ انہیں سوار ڈانڈا سے میدان میں اتارا جا رہا ہے۔ رامپور ضلع میں دوسرے مرحلے میں 14 فروری کو پولنگ ہوگی اور اس کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا سلسلہ 21 جنوری سے شروع ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے سماجوادی پارٹی نے اپنے امیدواروں کا فیصلہ کرتے ہوئے بڑا داؤ کھیل دیا ہے۔ اعظم خان کا رامپور ضلع میں جو دبدبہ ہے اس سے سبھی واقف ہیں۔ پارٹی نے انہیں ٹکٹ دے کر یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ ان سے دوری اختیار کرنے یا پھر ان سے دامن چھڑانے کی کوشش نہیں کر رہی۔ ممبئی کے نیول ڈاک یارڈ میں لنگر انداز INS رنویر کے اندرونی حصے میں دھماکہ ہوا ہے، جس سے بحریہ کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ دھماکے میں 10 اہلکار زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ وہیں دھماکے سے جہاز کو کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا ہے، لیکن 3 اہلکار ضرور مارے گئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے بوٹ قائم کر دیا گیا ہے۔ INS رنویر 1986 میں بھارتی بحریہ کے بیڑے میں شامل ہوا تھا۔ ہریدوار تنازع کے بعد علی گڑھ ضلع انتظامیہ نے 22 اور 23 جنوری کو شہر میں مجوزہ دھرم سنسد کی اجازت دینے سے اب انکار کر دیا ہے۔ کئی معزز شہریوں، اقلیتی اداروں اور سابق مرکزی وزیر قانون کپل سبل نے بھی ضلع انتظامیہ کو خط لکھ کر اس کے انعقاد کی اجازت نہ دینے کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ اس سے فرقہ وارانہ طور پر حساس شہر میں کشیدگی پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ ADM RK پٹیل کا کہنا ہے کہ چونکہ ریاست میں مثالی ضابطۂ اخلاق اور کووڈ گائیڈ لائنز نافذ ہیں، اس لیے دھرم سنسد کے کنوینر کو اس کے انعقاد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نہ تو اس کی اجازت دی گئی تھی اور نہ ہی دی جائے گی۔ کئی معزز شہریوں، سبکدوش افسران، پروفیسر، سماجی کارکنان نے بھی ضلع مجسٹریٹ کو خط لکھا تھا اور علی گڑھ میں دھرم سنسد کا انعقاد ہریدوار کی طرز پر کیا جا رہا ہے، اس سے آگاہ کرایا تھا اور کہا تھا کہ چونکہ علی گڑھ ایک حساس شہر ہے، اس لیے یہ انعقاد
رخنہ انداز ہو سکتا ہے۔ وہیں اس معاملے کو سپریم کورٹ میں بھی کپل سبل نے اٹھایا تھا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے کشمیر پریس کلب پر زبردستی قبضے اور اس کے بعد بند کیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام جمہوری نظام کو ختم کرنے کا تازہ ترین سنگ میل ہے۔ پارٹی ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ پریس کلب پر زبردستی قبضہ کرنے اور اس کے بعد واقعات رونما ہونے اور بالآخر پریس کلب کا بند ہونا محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ سب ایک منصوبہ بند عمل کا حصہ ہے۔ کلیئرلی لگ رہا ہے کہ یہ بی جے پی کا گیم پلان ہے۔ بی جے پی ہی چاہتی ہے کہ یہاں آزادانہ صحافت نہ رہے، بی جے پی چاہتی ہے کہ یہاں لوکل ریپرزنٹیٹیوز نہیں رہے، بی جے پی چاہتی ہے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو۔ تو وہ پلان امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہت بڑی ڈیموکریسی بولتے ہیں، لیکن جب آپ کشمیر آتے ہیں یہاں پہ وہ ڈیموکریسی نہیں دکھتی ہے، وہ سیدھے آٹوکریسی دکھتی ہے، کیونکہ یہاں کے فیصلے گنے چنے ان الیکٹڈ بیوروکریٹس لے رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے وہ چھوٹا لڑکا سجاد گل کیا کیا تھا، اس نے ایک ویڈیو چڑھایا تھا اور اس ویڈیو کے بنا پہ اس کو بند رکھا گیا۔ اب جب اس کی بیل ہو گئی، اس کے امیڈیٹلی سیم ڈے پی ایس اے لگ گیا اور اس کو شفٹ کیا کوٹ بلوال جیل۔ ہی از اے ینگ جرنلسٹ، چھوٹا بچہ ہے وہ، ابھی اس نے جرنلزم سٹارٹ کیا ہے اور اس کو یو وانٹ ٹو میک اے اسٹوری آؤٹ آف ہم۔ کشمیر پریس کلب پر زبردستی قابض ہونے کے اس واقعے پر صحافتی حلقوں کی طرف سے بھی شدید ردعمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ صحافتی تنظیموں کا بھی مطالبہ ہے کہ کلب کو فوری طور پر بحال کیا جائے اور اس کی دوبارہ رجسٹریشن کی جائے۔ بتا دیں کہ کشمیر میں آزادی صحافت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ یہ روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں سجاد گل نامی صحافی کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، جبکہ کئی صحافی اب بھی جیلوں میں بند ہیں، جن کا گناہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنی صحافتی فریضے کو بغیر ڈرے، بغیر حکومتی چاپلوسی کے ادا کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، اس کے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ وہیں اب ایئر انڈیا سمیت کئی بین الاقوامی ہوائی کمپنیوں نے 5G موبائل فون سروس اور پیچیدہ ہوابازی ٹیکنالوجیز کے درمیان مداخلت کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال کے باعث بدھ سے امریکہ کے لیے پروازیں بند کر دی ہیں۔ ایئر انڈیا نے کہا کہ اس نے دہلی سے امریکہ میں سین فرانسسکو، شکاگو اور JFK اور ممبئی سے نیو یارک کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق ہوائی اڈوں کے قریب 5G سیلولر اینٹینا ہوائی جہاز کے کچھ آلات کی ریڈنگ کو روک سکتے ہیں، جس سے پائلٹ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زمین سے کتنی دور ہے، تو اس سے ہوائی جہاز کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے اس کو وہاں کی پروازوں کو بند کر دیا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ امریکہ میں 5G ٹاورز لگائے جا رہے ہیں، جس کی وہاں بھی کافی مخالفتیں کی جا رہی ہیں۔ بولی بائی ایپ، سلی ڈیل ایپ کے ذریعے سے مسلم خواتین کو نشانہ بنانے کی کئی ساری خبریں سامنے آئی تھیں۔ وہیں اب ایک اور ایپ کلب ہاؤس کو لے کر بھی اب احتجاج کیا جا رہا ہے۔ وہیں دہلی پولیس نے منگل کو کئی لوگوں کے خلاف پہلی معلوماتی رپورٹ درج کی ہے، جنہوں نے آڈیو چیٹ ایپ کلب ہاؤس پر مسلم خواتین کے خلاف مبینہ طور پر توہین آمیز تبصرے کیے تھے، جس کی کئی ساری ویڈیوز بھی اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ یہ FIR دہلی کمیشن برائے خواتین کی جانب سے ایک نوٹس جاری کرنے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد سامنے آئی ہے، جس میں پولیس سے سوشل میڈیا صارفین کے خلاف کارروائی کرنے کو کہا گیا تھا، جنہوں نے اس موضوع پر آن لائن گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ پینل نے کہا کہ شرکاء کو واضح طور پر خواتین اور خاص طور پر مسلم کمیونٹی کی لڑکیوں کے بارے میں فحش، بیہودہ اور ہتک آمیز تبصرہ کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ کلب ہاؤس دراصل ایک سوشل آڈیو ایپ ہے، جہاں ممبران اپنی دلچسپی کے موضوعات پر مبنی چیٹ سیشنز اور مباحثوں میں حصہ لے سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ پچھلے اگر 8 مہینوں کی بات کی جائے تو یہ تیسرا واقعہ ہے جہاں مسلم خواتین کے خلاف توہین آمیز ریمارکس آن لائن پوسٹ کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس سے قبل 2 ایپس کا استعمال کیا گیا تھا آن لائن نیلامی کے لیے، جس میں مسلم خواتین کی تصاویر دکھائی گئی تھی اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے بعد اب کئی سارے لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن اب کلب ہاؤس معاملے میں فی الحال FIR درج ہوئی ہے، لیکن کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین، تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور جن کے پاس تعلیم میسر نہیں ہے ان کے لیے تعلیم کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگا سکتے ہیں۔ یہ تصویر ہے ایک 10 سالہ شامی حسین نامی بچے کی، جو آج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس نے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا ہے۔
शामी बच्चे की ये कचरे के ढेर में पढ़ने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है। तस्वीर देखकर लोगों की जानिब से वसी पैमाने पर हमदर्दी देखने में आ रही है और वो इस बच्चे की मदद के लिए उसका पता मालूम करने के ख्वाहिशमंद नज़र आ रहे हैं। तस्वीर में जो बच्चा हुसैन है वो कचरे के एक ड्रम में बैठा हुआ नज़र आ रहा है और उसके हाथों में किताब है। ये किताब उसने उसी कचरे के ढेर से निकाली है। सरकारी अंदाजे के मुताबिक बता दें कि लिबनान में इस वक्त 15 लाख के करीब शामी पनाह गुज़ीरों की हालत में रह रहे हैं। उन लोगों ने जंग के हालात के सबब अपने मुल्क से कूच किया था। 10 साल से जारी खाना जंगी में लाखों अफराद हलाक या बेघर हो चुके हैं। लातादाद अफराद लापता, ज़ख्मी या फिर जेलों में अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। करंसी अपनी कदर खो चुकी है और पूरा मुल्क एक माशी तबाही की ज़द में है, जिसके बाद लाखों अफराद कभी तुर्की तो कभी लिबनान और कभी दूसरी जगहों पर जाकर पनाह लेने को मजबूर हैं। और उन लोगों की जो लोग वहाँ आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे, अपनी तालीम हासिल कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तरक्की कर रहे थे, उनकी हालत इस हद तक ख़राब है कि कचरे के ढेर में पड़ी किताबें लेकर वो तालीम हासिल करने को, पढ़ने को मजबूर नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, आज की ख़बरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद अहम ख़बरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।